اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، 20 پارہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، لیکن قرآن مجید کی ایک سورت جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، کیا اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آیا؟ یا ہم نے کبھی اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی؟ قرآن مجید کی ایک اہم سورت جسے ام القرآن کہا گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کو سیکھنے کی کوشش کی؟ یا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار چکے، بلکہ اپنی زندگی کا تہائی حصہ گزار چکے، آپ ان سے ملاقات کریں، ہم عامی آدمی کی بات کر رہے ہیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ اپنی زندگی کا اتنا حصہ گزار چکے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک آپ دادا بن چکے ہیں، نانا بن چکے ہیں، کیا کبھی آپ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی؟ ہمیں آپ سمجھائیے کہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مالک یوم الدین کا مفہوم کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کیا ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ تو عامی آدمی میں اکثر مشاہدہ یہ کہ کسی کو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ پتہ نہیں۔ ہم نماز پڑھتے جب ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ پتہ نہیں تو ہمیں نماز میں ہمارا دھیان کیسے لگے گا، نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ لیکن قرآن مجید کا معجزہ ہر زمانے میں موجود رہا۔ محتمم صاحب کے توسط سے ایسے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی جنہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر باوضو ہو کر اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے فضائل اعمال کے اندر مفتی صاحب موجود ہیں، اگر بات غلط ہو تو ضرور تنبیہ کریں کہ ہم نے فضائل اعمال کے اندر یہ بات پڑھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم نے اپنے ان لوگوں سے ملاقات کی محتمم صاحب کے توسط سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں دوسرا قرآن شروع کرتے ہیں۔ تو ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائے، جنہوں نے بہت کم عمر میں علم کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور وہ گدے کو چھوڑ کر، ڈلف کے گدے کو چھوڑ کر جنہوں نے چٹائی پر لیٹنا پسند کیا۔ اہل محفل منتظر ہے بہت دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے بہت دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ ہم حافظ احمد عارف حسان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لائق صد احترام حضرات اساتذہ کرام، معزز ساتھیوں، آج میں آپ سب کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات اساتذہ کرام موجود ہیں، اگر کچھ خامی ہو تو اس ناجیز اور ناکارہ گنہگار کی طرف سے سمجھ کر معاف کریں، اور اگر کچھ اچھی بات نکل جائے اس ناکارہ کی زبان سے تو اس کو اللہ کی طرف سے منسوخ کر کے اس کو اللہ کا عنایت اور اس کی رحمت سمجھ کر اس ناچیز کے لیے دعائے خیر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں سب سے پہلی صورت، جس کو مفسرین کرام نے بھی صحابہ کرام سے منقول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو اس کو سب سے پہلے اس صورت کو سب سے مکمل اتارا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ حضرات، سورۃ فاتحہ ویسے فتح یفتح کے معنی آتے ہیں کھولنا کے، تو قرآن پاک کا سب سے پہلے اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جس سورت کو جگہ دی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس کو بعض عربی لوگ، جس کو کیونکہ عربی کے لیے مشہور ہے، جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کے کئی نام رکھ لیتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ کا نام کئی ہیں، کنہوں نے
کتنے لوگوں نے اس کو کافیہ کہا، کسی نے شافیہ کہا. بہرحال ام الکتاب، ام القرآن اور اساس القرآن کہا جاتا ہے قرآن پاک کو، سورۃ الفاتحہ کو. سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے. اس کے اندر 7 آیتیں اور 1 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں وحدانیت ہے اور بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عاجزی اور اپنی بندگی اور اپنے دنیا میں رہتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے دعا ہے. کیونکہ قرآن مقدس کتاب ہے اور قرآن کے جز اور قرآن کا دیباچہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے. سورہ فاتحہ کو اس پارے میں کسی پارے میں سورہ فاتحہ کو ملایا نہیں گیا، بلکہ اس کو علیحدہ صورت رکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے. اگر کسی صورت کے ساتھ اس کو یا کسی پارے کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا تو اس کی جو یکجاہیت ہے اور علیحدگی ہے، اس کا جو پیغام ہے، جو پورے قرآن کا یہ نچوڑ ہے، اس کا یہ مقصد پھر ختم ہو جاتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو علیحدہ ذکر کیا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث اور بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑے عالم، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر کبیر جب لکھی تو اس کے دیباچے، اس کے مقدمے میں ایک واقعہ ذکر کیا. کہتے ہیں کہ میں نے کسی مجلس میں کہا کہ سورۃ الفاتحہ سے 10 مسئلے نکالے جا سکتے ہیں. تو حاسدین نے کو میری بات کی خبر پہنچ گئی تو انہوں نے کہا کہ 10,000 لفظ سورہ فاتحہ میں نہیں ہیں، 10,000 الفاظ جب سورہ فاتحہ میں نہیں ہیں تو 10,000 مسئلے کیسے اس سے مستنبط ہو سکتے ہیں. تو امام راضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، جب انہوں نے اپنی تفسیر کبیر لکھی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر 10,000 سے زیادہ مسئلوں کو مستنبط کیا. سوچئے، خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے 10,000 مسئلے کا استنباط کر کے انہوں نے دکھلا دیے. تو سورۃ الفاتحہ جس کو ام القرآن کہا گیا، اس پہ اگر علماء کرام تدبر کریں، غور کریں، اور سارے علماء بیٹھ کر اس پر اگر غور و فکر کریں قرآن کی اس صورت پر، تو کتنے مسئلوں کا استنباط ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے میں سب سے پہلی صورت جس کو نازل کیا، ویسے تو سب سے پہلے سورہ اقرا کے چند آیتیں نازل ہوئیں، پھر سورۃ نون کی آیتیں نازل ہوئیں چند، پھر سورۃ مزمل کی نازل ہوئی، پھر مدثر کی نازل ہوئی، پھر 5ویں نمبر پہ سورہ فاتحہ کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. تو ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور رحم کرنے والا اور بے حد مہربان ہے اپنے بندوں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق بہت سے مفسرین کا اقوال ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ میں ملی ہوئی ہے، لیکن ہمارے امام جناب ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ نمل کی یہ جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ پہ ملی ہوئی نہیں، بلکہ سورۃ نمل جو قرآن میں آئی ہے سلیمان علیہ السلام کے اوپر، تو اس میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے اپنے خط میں جب ملکہ بلقیس کو لکھا تو اس میں لکھا تھا، تو وہ قرآن کا ایک ٹکڑا ہے، نہ کہ وہ قرآن کی ایک صورت ہے بلکہ قرآن کا جز ہے، بلکہ اس کو قرآن سے صورتوں میں مفصل کرنے کے لیے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. اور کیونکہ ہر انسان اپنے کلام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتا ہے، چاہے وہ یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، سب اپنے اپنے طریقے سے اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں. تو مسلمان کے لیے سب سے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھا گیا، جس سے شروعات کیا گیا. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ صورت شروع جب ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو سارے جہان کا پروردگار ہے. الحمدو کے معنی بہت سے مفسرین نے کیے ہیں کہ تمام تعریف کے، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان میں نے سنا تو انہوں نے اس پہ کہا کہ الحمدو کے معنی شکر کے ہیں. تعریف کیونکہ ہر انسان کی جا سکتی ہے، جو انسان قابل تعریف کام کرے گا اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا
इंसानों पर हैं, तो इसलिए इंसान को अल्लाह की तारीफ़ को क्या कर सकता है, उसकी तारीफ़ का हक अदा ही नहीं कर सकता। अल्लाह का एहसान का शुक्र बंदों को अदा करना है। तो हालांकि जब भी हम खाना खाते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र अल्लाह के लिए जिसने हमको खिलाया और पिलाया। और जब हम इस्तिंजा से फारिग होते हैं, जो कि एक तकलीफ़ की जगह से फारिग होते हैं, तब भी हम कहते हैं गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी हज़ा वआफ़ानी। तो यहाँ पर तर्जुमा तमाम तारीफ़ की जगह तमाम शुक्र भी कर दिया जाए और अच्छे बात हुस्न पैदा हो जाएगा। तमाम शुक्र उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालनहार और परवरदिगार है। अर्रहमान अर्रहीम, बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अर्रहमान ये अल्लाह ताला की सिफत जिस समंदर के मानी बयान की गई, क्योंकि समंदर में उछाल होता है, समंदर में बहाने की और किबरियाई की और बुलंद होने की सिफात होती है। और रहीम में तसलसल है, दवाम है। समंदर तो में ऊंचाई और थपेड़ मारता है समंदर, और नहर जो कि जिसमें तसलसल होता है, दवाम होता है, वो निहायत ही आहिस्ता से चलती है। अल्लाह ताला के किसी इंसान के अंदर, किसी इंसान ये तसव्वुर भी नहीं सकता कि किसी इंसान के अंदर सिर्फ वाहदहु ला शरीक है, जिसके अंदर दोनों सिफत एक साथ मौजूद है, एक तसलसल की भी और उड़ान की भी और किबरियाई की भी और बुलंदी की भी। तो और रहमान रहीम का तर्जुमा ये किया गया। और मुफ्ती शफी और हज़रत मौलाना सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब इल्म खुतबात में लिखा है कि अब रहमान का तर्जुमा तो आम मेहरबानी की है जो बंदों के साथ भी होती है, और इस दुनिया में अल्लाह ताला ने काफिरों के साथ भी मेहरबानी की है। और रहीम जो ये सिफत है जिसको अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए, मोमिन बंदों के लिए खास कर रखा है, ये रहीम की सिफत अल्लाह ताला की अपने मोमिन बंदों के लिए कल क़यामत के दिन में उजागर होगी। जिसके सदक़े में, जिसके तुफ़ैल में वो जन्नत में जाएगा। मालिकी यौमिद्दीन, यौम दिन, यौम जज़ा व फ़ज़ा का मुख्तार मुतलक है, यौम जज़ा व फ़ज़ा का मालिक है। जिस दिन इंसानों को दोबारा उठाया जाएगा और जिस दिन अंबिया और तमाम इंसान अपने 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 नफ्सी के आलम में होंगे, उस दिन अल्लाह ताला उस दिन का मालिक होगा, जिसको कुरान में सूरह मोमिन के अंदर भी अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। जब पूरे इंसानों के सन्नाटा छाया होगा और इंसानों के अंदर यहाँ तक कि लिखा है तफसीरों में कि सनसनाहट की भी आवाज़ नहीं आएगी, लोगों के सांस लेने की भी आवाज़ नहीं आएगी। उस वक्त अल्लाह ताला पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, पूरे तमाम इंसान सब पे खामोशी तारी होगी। आखिर में अल्लाह ताला खुद ही कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज किसकी बादशाहत है? आज उस वाहिद क़हार की ज़बरदस्त ताकत कुदरत वाले यकता अल्लाह की बादशाहत है। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मेरे परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इय्याका ये मफूली ज़मीर जो पहले ला दी गई है, ये हस्र के लिए ला दी गई है, इसमें हस्र का तर्जुमा हो रहा है। अगर कहते हैं नाबुदु इय्याका तो हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन इय्याका नाबुदु में हस्र ये है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। ए परवरदिगार हम झुकते हैं तो तेरे ही आगे झुकते हैं। और इसमें तर्जुमा नाबुदु मुज़ारा का सेगा है, तो अगर इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा किया जाए कि हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं, तो ये ज़ाहिर हाल होगा। और मुस्तकबिल के लिए अगर तर्जुमा किया जाए कि हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी इबादत करेंगे, तो गोया कि अल्लाह ताला से मुआहदा हो गया जो बंदों ने अपने किया। तो ये मुज़ारा का सेगा है, यहाँ पे दोनों माने इस्तेमाल हो सकते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। मुफस्सिर एक हदीस कुदसी है, जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया क़स्समतु स्सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन निस्फ़ुहा ली व निस्फ़ुहा अब्दी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं मैंने नमाज यानी सलात से मुराद यहाँ सूरह फातिहा है, मैंने सूरह फातिहा को दो किस्मों में तकसीम किया है। उसका एक किस्म मेरे लिए और दूसरा किस्म मेरे बंदे के लिए है। यानी सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, 3.5 आयत अल्लाह के लिए और 3.5 आयत बंदों के लिए है। अल्लाह ताला जब बंदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब बंदे कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन,
اے پروردگار، اے جو میں جزا و فضا کے مالک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری کبریائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہتے ہیں اور کریں گے، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک میں تو بندہ اپنی نیاز مندی، اپنی بندگی ظاہر کر رہا ہے کہ اے مولا کریم ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور آگے فرما رہا ہے اپنی دعا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہے، اپنی اس عبادت پہ مدد طلب کر رہا ہے ایاک نستعین، تو کہتے ہیں یہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب آگے جو شروع ہوتی ہے 3 آیتیں، یہ پورے بندے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندہ جو کچھ بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی۔ سیدھے راستے سے مراد وہ راستہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے آگے خود فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ایک ترجمہ تو یہ ہے، اس کو اس بات میں کیا گیا، پھر آگے فرماتے اللہ تعالیٰ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر چلا میرے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو اپنے راستے سے گمراہ ہوئے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ اے اللہ ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی۔ اب سیدھے راستے کس کی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب کن کا انعام ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرما رہے سورۃ النساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، پہلے تو انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنی نیاز مندی سے کہہ رہا ہے اللہ ہمیں ہدایت فرما، تو ان کے راستے کی ہدایت عطا فرما، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، پھر صالحین کی، اور آگے فرمایا نہ ان لوگوں کی ہدایت عطا فرما اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو اپنے راستے سے گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوبی کا ترجمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت پہلے کے دور میں کیونکہ یہود کے اوپر اتری، کیونکہ غیر المغضوب کا ترجمہ وہ ہے کہ جو بندہ عقل میں جس کو اللہ نے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی، وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے باوجود سیدھے راستے کو ترک کر کے طغیانیت اور فحاشیت کا راستہ اختیار کر لے، اس پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑتا ہے۔ جیسے یہود، اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کو کتنی ہی نوازشوں سے اور کتنی ہی اپنی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ان پر 1400 سال تک مسلسل انبیاء، ان کی قوم میں مسلسل انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ نبوت کا ستارہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا کر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے ناشکرے تھے کہ انہوں نے اپنے رب کے احسانات کو بھلا کر طغیانیت کا اور فحاشیت کا اور راہ سے بھٹک گئے، راہ کو بدل دیا، پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں کہ جس رب نے ہمیں منت سلوا کا تحفہ دیا، جس رب نے ہمارے اوپر انبیاء، کوئی ایسی گھڑی نہیں کہ جس میں اس قوم میں انبیاء نہ ہو، انہوں نے اپنے رب کی انعامات کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے غیر المغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا، ولا الضالین، اور جو اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ اور یہ تو تھے جنہوں نے جان بوجھ کر بدنیتی کے ساتھ اپنے راستے کو علیحدہ کر لیا، لیکن آگے ولا الضالین جو ہے، جو لوگ غلو کر جاتے ہیں، جن کی ایسی نیت نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، جیسے کہ نصارہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت مسیح کہ وہ معتقدین تھے، اور وہ معتقدین اتنا انہوں نے ان کی محبت میں غلو کر دیا کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر جاتے ہیں اور راستے سے بھٹک جاتے ہیں، ان کو اللہ کے مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ احد ہے، اس کے مرتبے پر کوئی نہیں آ سکتا، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، چاہے وہ صالحین ہوں۔ تو ایسے لوگ بھی راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 آیت جو نیچے کی ہے اس کو فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے، اس میں میرا بندہ ہم سے ہدایت طلب کر رہا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت طلب کر رہا ہے۔ سیدھے راستے کی ہدایت ایک وہ ہوتا ہے جس کو کتابوں میں علم خطبات میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے لکھا قراءۃ الطریق، یعنی ایک وہ طریقہ کہ اگر کوئی شخص آیا مسافر ہے، ہم تو سب دنیا میں مسافر ہیں، ہم سب کو جانا ہے عقبہ کی طرف، آخرت کی طرف، ہم سب یہاں دنیا میں مسافر ہیں۔ مسافر آتا ہے اور کسی مقامی آدمی سے پوچھتا ہے کہ فلاں جگہ مجھے راستہ بتا دیں، تو ایک آدمی یہ بتاتا ہے اس انداز سے کہ فلاں گلی میں جاؤ، پھر ادھر مڑ جاؤ، ادھر جاؤ، پھر فلاں منزل جو فلاں گھر جو دیکھو گے جس پہ لائٹ جل رہی ہوگی وہ تمہارا راستہ ہے، وہ تمہاری منزل ہے، تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ ایک یہ راستہ ہوا، اور ایک یہ ہوا ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوبہ جگہ تک پہنچانا۔ اب ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ فلاں جگہ مجھے جانا ہے، تو وہ جو جس سے پوچھا وہ رہبر، اس نے کہا کہ چلیے آئیے ہمارے ساتھ آئیے، ہم پہنچا دیتے ہیں۔ وہ لے کے گیا اور منزل مقصود تک اس کو پہنچا دیا۔ تو ہم سب کو بھی، ہم سب یہ بندے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم اس طلب سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تو وسعت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم سیدھے راستہ طے کر سکیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت تک پہنچا دیجیے۔ جس کے اندر سیدھے راستے کی ہدایت جو سمجھتا ہے کہ ہماری ہدایت پا چکے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے کہ ہمیں ثابت قدمی اس پہ عطا فرمائے، ہمیں آخری وقت تک کے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت فاتحہ کی اسلوب و معانی کو، اس کی حکمت و معانی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا جس راستے پر غیظ و غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے سے بہت بہت بچائے، اور جس راستے پر انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور صالحین اور صلحاء اور اتقیاء اور زمانے میں جو روشن ہوئے، جن کو صحابہ کہا گیا، سلف صالحین کہا گیا، جن کو امتیوں نے، جن کو قوموں نے اپنے سر کا تاج سمجھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ ان کے لیے سب لوگ دعا کریے کہ اچھا اللہ تعالیٰ متقیوں کا امام بنائے، دونوں جہان میں سکون عطا فرمائے، اور انہوں نے اپنے ذوق سے خود سے آسان کے بھی بہت اچھا ہر طرف زمانے میں اونچا خدا کا نام ہے، ہر طرف زمانے میں اونچا خدا کا نام ہے، دین کے ان مدرسوں سے شوکت اسلام ہے۔ سبحان اللہ، مومن صاحب بہت اچھی جا رہے ہیں بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے قول خدا، فرمان نبی، فرمان ہے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی۔ ہم تو آج کے دن کو بہت ہی خوش نصیبی والا دن سمجھتے ہیں، اور آج کا دن ہماری زندگی کا بہت ہی خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ہماری زندگی میں جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے لے کے آج تک ہم نے نظامت نہیں کی، آج پہلا دن ہے جو ہماری نظامت ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے۔ اور آج ہی کے دن ہمارے چھوٹے بھائی جناب احمد عارف حسان صاحب نے تفسیر کی اپنی زندگی کی، تو آج کا دن بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ اسی لیے آج آپ لوگوں کو 100 روپے میں استاد محترم صاحب سے پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کو 2 جز کے اندر تبدیل کیا گیا۔ شروع کی جو 3 آیتیں ہیں وہ اس کے اندر تعریف کی گئی، اور اخیر کی 3 آیتوں کے اندر دعا مانگی گئی۔ تو پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر 2 باتیں سمجھ میں آئی، یا تو تعریف کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یا تو دعا مانگی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم دعا، صراط الذین انعمت علیہم دعا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دعا، تینوں آیتوں کے اندر دعا مانگی گئی۔ شروع کی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین تعریف، الرحمن الرحیم تعریف، مالک یوم الدین تعریف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معاہدہ ہے الخدا اور بندے کے درمیان۔ تو یا تو تعریف کی گئی ہے یا دعا مانگی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر بھی بیان کر دیا 2 مقام پر۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو کہ تم زیادہ کر دیں گے۔ تو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے۔ یا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ
آپ میرا یہ کام کر دیجئے، یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، محتاج ہیں، یا اللہ ہمارے یہ فلاں کام کر دیجئے، اگر اس کے اندر خیر ہے تو ہمارے یہ کام کر دیجئے۔ اور جب اس کو نعمتیں مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، میرے مولا ہم تو اس کے لائق تھے ہی نہیں، یا اللہ آپ کی عنایت ہے، آپ کا شکر ہے، یا تو اللہ تعالیٰ سے شکر، یا تو اللہ کا شکر ادا کرے یا تو دعا کرے۔ اپنے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرے، یا تو دعا کرے یا تو شکر ادا کرے، یا تو دعا کرے یا تو شکر ادا کرے، نا شکری نہیں ہونی چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، آگے فرما دیا ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے تو یا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم اپنے استاد محترم کو سبق سنانے کے لیے جائیں، دعا کریں یا اللہ ہم نے محنت تو کر لی ہے، لیکن یا اللہ اگر آپ کی عنایت ہوگی تو ہم سبق سنانے جائیں گے، سبق سنانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ ہماری محنت تو قاصر تھی، ہمیں تو جس طرح محنت کرنی چاہیے تھا ہم محنت کر ہی نہیں سکتے، یا اللہ آپ کی عنایت ہے کہ ہم سبق سنا لے گئے۔ یہ تو ہمیں یہی دو کام کرنا چاہیے۔ اور جس مدرسے کے اندر آپ بیٹھے، ایک وقت تھا یہ 3 سیٹ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی عنایت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی بہترین شکل میں تبدیل کیا، اور آج آپ لوگ قالین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اسی الفاظ پر میں اپنی تقریر کو، اپنی نظامت کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔